ناظرین، میں عبدالباری حسینی سوشل ریفارم سوسائٹی سے آج 11 اگست 2025 تروملا پور جو کہ حیدرآباد سے تقریباً 230 کلومیٹر کے دور پر ہے، یہاں نکاح کے خطبے کے لیے آیا۔ آپ کی طرح کی کمپنی کے امپلائیز کو 10 لاکھ روپے منیمم جہیز مل جاتا، 400-500 مہمانوں کو کھانا مل جاتا، تو آپ نے اتنا سادگی سے نکاح کرنے کو کیوں ترجیح دیا؟ کیونکہ بچپن سے میں دیکھ رہا تھا، پہلی شادی میں آپ کی دیکھا تھا، میں گوداوری کھنی میں موجود تھا، تو میرے کو کیا لگا کہ میں بھی ایسے ہی آپ کی طرح نکاح کرنا چاہ رہا تھا اس ٹائم سے، تو اس لیے میرا نکاح اس طرح میں آج کیا میں نے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ لڑکی کے دلہن کے والد صاحب ہیں، جناب سلیم صاحب، جو تروملا پور کے ہی رہنے والے ہیں۔ سلیم صاحب، بچی والوں کو پرابلم کیا ہے؟ خاندان والے تانے دیں گے، رشتہ دار بولیں گے کہ فری میں کر کے بھیج دیا، تو کیا ایسے تانے آپ کو برداشت کرنا نہیں پڑا بغیر شادی کے، کھانے کے بغیر جہیز کے آپ شادی کر رہے تو؟ نہیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہماری نیت تھی، اسی طریقے سے اللہ ہماری نیت کو اور ہمارے ارادے کو پورا کیا ہے۔ اچھا، مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ دلہے کے والد صاحب ہیں، سعد اللہ صاحب ہیں۔ سعد اللہ صاحب، آپ کا بچہ اتنا بڑا امپلائی ہے، تو باپ تو بالکل بھی نہیں چاہتا، باپ تو چاہتا ہے کہ بچہ بڑا امپلائی ہے تو 10 لاکھ روپے وصول کریں گے، آمدن ہونا کیا جا رہا، اور میں 40 لوگوں کی دعوتیں کھایا، اب لے جا کر کھانا کھلاتا ہوں، یہ والا مائنڈ سیٹ رہتا باپوں کا۔ تو پھر آپ اتنا بڑا لاس اپنا کیوں کر لیے، اور خاندان میں آپ کو اعتراضات نہیں ہوئے؟ مجھے کیا ہے بول تو اللہ کا ڈر پہلے ہے، اچھا، اور دین کا جذبات بھی ہے۔ الحمدللہ میں سنت طریقے نبی کے طریقے میں کرنا بول کے میرا شروع سے یہی تمنا ہے، اسی طرح کرنے کی کوشش بھی کرا۔ بہت سارے رشتے بھی آئے، ریجیکٹ بھی کرے میرے کو، اچھا، یعنی سنت پہ کرنے کی وجہ سے؟ سنت پہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے رشتے بھی ریجیکٹ کرے۔ الحمدللہ یہاں تروملا پور میں میرے کو ایک رشتہ ملا، کرنے کے لیے راضی ہو گئے تو میں تیار ہو گیا۔ بہت سارے پیسے دینے کے لیے لوگ تیار تھے، ضعیف وغیرہ، میں اس کو پورا نہیں بول کے اس کو بیان وہ کر دے کے سنت 100% سنت پہ کرنے کا ارادہ کر لیا پہلے سے؟ اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ شبیر بھائی ہے، جو میرے یہاں پہنچنے کا جو ذریعہ تھا، جنہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، یہاں بلایا، وہ شبیر صاحب ہے۔ شبیر صاحب، آپ کو کیسا لگا اتنا سادہ نکاح آپ دیکھے؟ نہیں، بہت اچھا لگا، کیونکہ اپنے جو غریب طبقوں میں جو ہے سنت طریقہ، یعنی پیسے نہیں تو بھی کیا ہے، انٹرسٹ کو لا کے گھر ہو، زمین ہو، یا خرچہ نکال کے جو آج کا چل رہا ماحول، اس سے اور جو ہے غریبی بڑھ رہی۔ وہ مین وجہ کیا ہے، آپ کے جو بہت سے ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت دن سے، تو ہمارے جتنے بھی ہے توحید پرست ہے، یعنی دین کو سمجھنے والے ہیں، سنت طریقے سے کرے تو اس کا تھوڑا بہت مسئلہ حال ہوتا ہے۔ یہ غریبی کی وجہ کیا ہے مین، یہ شادیاں سے زیادہ جی، اس کے اوپر جو ہے ہمارے شاد اللہ بھائی بہت دن سے جو ہے رشتے دیکھ رہے تھے، مگر سنت کے طریقہ کرتا ہوں بولے تو کوئی بچی والے بھی آگے آ رہے نہیں تھے، تو انہوں ایک ہی وہ کر کے بیٹھے، سنت پہ کرنا ہے تو میں رشتہ کرتا ہوں اس گھر سے بول کے جو ہے انہوں بھی ایک عہد لے کے بیٹھے تھے، تو وہ طریقے سے جو ہے آج جو ہے ہمارے لال محمد بھائی جو ہے سنت طریقے سے کرنے کے لیے انہوں تیار تھے، تو رشتہ ہو گیا۔ جو نوجوان آج آ رہے اس سے بہت خوشی ہو رہی، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں انہوں نہیں سدھر رہے، نہیں سمجھ رہے انہوں، مگر نوجوان جو ہے آج پڑھے لکھے، اب جاب کرنے والے جو ہے ابھی زیادہ جہیز ملتا بول کے سوچتے آج کے مائنڈ سیٹ، مگر پھر بھی مسلمانوں میں ابھی نوجوانوں میں ایک یہ ہے کہ جذبات یہ آ رہی کہ سنت طریقہ کرنا بول کے۔ جو کل بھی ایک نکاح ہوا تھا سنت طریقے سے کریم نگر میں، آج جو ہے جگتیال ڈسٹرکٹ تروملا پور میں بھی جو ہے آج ہو رہا، تو یہ جو بھی ابھی شادی کرنا چاہ رہے نوجوان، ہر ایک ایسا سنت طریقہ کرنے کے لیے جو ہے آگے آئے تو بہت اچھا رہتا، بہت خوشی کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ساتھیوں، یہ جو شادی آپ نے دیکھا کہ اتنی سادگی کے ساتھ اتنی سنت پر، اگر اس کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے، جنہوں نے لڑکے والوں کی بھی کاؤنسلنگ کی، لڑکی والوں کی بھی کاؤنسلنگ کی، بات چیت میں بھی درمیان میں رہ کر لوگوں کی کاؤنسلنگ کی، تو وہ جناب عبداللہ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ عبداللہ بھائی، آپ کی رہبری میں اتنا سادگی کے ساتھ آپ نے نکاح کروایا، تو اس سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کے نوجوانوں کو تیار ہو جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان منصور جو ہے تقریباً میرے اسٹوڈنٹ ہے، یعنی میں گنگا درہ میں وہاں کئی سال امامت کیا۔ الحمدللہ وہ لوگ مسجد 2 کلومیٹر دور رہنے کے باوجود بھی وہاں آ کر خطبات وغیرہ سنتے تھے، اپنا عقیدہ، ان کے والد صاحب ماشاءاللہ عقیدہ وغیرہ اصلاح کیے۔ اس کے بعد سے ہی تمنا، کیونکہ جب یہ نوجوان کا شادی کا مسئلہ آیا
तो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल से हैदराबाद के भी बड़े से बड़े रिश्ते उनको आए, क्योंकि एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और वो रिश्ते कैंसिल होने की वजह क्या था मालूम? हम शादी ऐसा करेंगे बोलकर बच्चे की तरफ से बच्ची वालों को पैगाम दिए कि हमारा निकाह हम ऐसा करेंगे, बस निकाह करके हम वापस आ जाएंगे, सिर्फ 10 आदमी आएंगे। तो इस वजह से रिजेक्ट कर लिए वो लोग, बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर लिए इसी वजह से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मियारी शादी होना इस तरह के नाम से। और बहुत सारे लोग, जब ये नौजवान का जज्बा मालूम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलीम भाई, तकरीबन हमारे 30 साल से हमारी दोस्ती है, सलीम भाई की लड़की के बारे में हमको जब पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट हम लोग हमारे अली भाई से रब्ता करते हुए सलीम भाई तक पैगाम पहुँचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई बड़े खुश हुए इस पर, बहुत दुआएं देने लगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं हमको भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों तैयार हुए, फिर वो महफिल में बैठे, एक ही महफिल में, बस कोई दूसरी तीसरी महफिलें नहीं हुए, एक ही महफिल में बैठे, बस बातचीत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद जो है तारीख़ बच्चे का जॉब के हवाले से, कुछ छुट्टियों के हवाले से बात थी, वो फ़ोनों में बात कर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज का तारीख़ तय कर लेकर आज निकाह का महफिल हुआ। तो मैं तमाम लोगों को पैगाम यही देना चाहता हूँ कि हम अगर कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा। यानी आसान शादियाँ हो सकते हैं, मुश्किलात से हम बच सकते हैं। यही मेरा पैगाम। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे पास इस मस्जिद के जो जामा मस्जिद तिरुमलापुर है, इसके इमाम साहब है। इमाम साहब, आपकी मौजूदगी में आपने देखा कि इतनी सादगी के साथ यहाँ निकाह मुनक़िद किया गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह का निकाह देखने के बाद, और क्या पैगाम देंगे लोगों को आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ इमामत व खिताबत का फ़रीज़ा अंजाम देते हुए लगभग मेरा ये 4था साल गुज़र रहा है, लेकिन मैं फ़र्स्ट ऐसी शादी देखा हूँ, ऐसी 4 साल में पहली बार देख रहे हैं आप? 4 साल में मैं पहली मरतबा ये सादगी वाली शादी देख रहा हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को कबूल फरमाए, और लड़की के गार्जियन को और लड़के वालों के गार्जियन को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर दे, ता हयात इस शादी को कायम व दायम रखे। जज़ाकल्लाह खैर। वसीम भाई, आपने देखा कि क्या होते हैं आपको दुल्हे? भाईजान। आपके बहन भाई है, हाँ। भाईजान है रिश्ते के। आपकी शादी हुई? एक बार भी नहीं हुई? अच्छा। तो आपने इतना सादा निकाह देखा, तो आप कैसे शादी करेंगे? इंशाल्लाह ऐसे भी करेंगे। सुन्नत पर करेंगे? अगर लड़की वाले नहीं माने तो दूसरे रिश्ता कैंसिल कर सकते हैं आप। अल्लाह कबूल फरमाए, नहीं मिले तो आप अब्दुल्ला साहब से कांटेक्ट में रहो, शबीर भाई से मुझसे कांटेक्ट में रहो, हम ऐसी बच्ची दिलाएंगे आपको। जी भाई, आप इतना सादा निकाह देखे, आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बार ये जो सुन्नत नबी की तरीके पे जो शादी हुई है, पहली बार इस पे शिरकत किया हूँ मैं, बहुत खुशी की बात है। मेरी भी शादी हुई 15 साल हो गया है, अभी तक कोई शादी ऐसी देखा नहीं। 15 साल में नहीं देखा आपने? नहीं देखा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी की बात है कि जो नबी की तरीके पे शादी हो रही थी, सिंपल शादी है। लोग लाखों लगा के खर्चा करके कई कई प्रोग्राम बनाते हैं, पर मुझे इतना पसंद नहीं आया। आज की जो शादी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। सबको यही पैगाम दे रहा हूँ, जो भी नौजवान है आज के दौर में, वो लोग भी ऐसी शादी करना, इंशाल्लाह नबी के तरीके पे शादी करेगा तो किसी की भी तकलीफ नहीं होती, बच्ची खास करके बच्चों वालों को। आज के दौर पे आप जो बताए हैं, आज जो बच्ची को पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए बच्चों को रुका रहे घरों पे, वो हो जाके जो बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। आज के जो लव टॉप पे चल रहे हैं लड़कियां भी, हाँ, इसलिए वो उसका मतलब क्या है, जो माँ बाप जो सही वक्त पे ना शादी नहीं कर रहे हैं, सही है। हाँ, और उन लोग के नौकरी के चक्कर में पढ़ा रहे, कॉलेज की भेज रहे, हाँ, बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे, फोन दे रहे, इंस्टाग्राम चल रहे। इसलिए मैं उनको यही पैगाम दे रहा हूँ, बच्चों का जो उम्र हो रहा है, बच्चे पहले उनकी शादी करो इंशाल्लाह। खुद ब खुद पढ़ाई भी कर सकते, बाद में शादी के बाद भी नौकरी भी आती है इंशाल्लाह, आपकी इज्जत भी मिलती, इससे क्या मामला भी बिगड़ता भी नहीं। इंशाल्लाह उनकी सही तरीके पर शादी करना, उनको मैं यही पैगाम दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह बरकत दे। संचारा मुस्लिम तेगला संगम के एक करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद है, जनाब दाऊद साहब। दाऊद भाई, इतना सादा निकाह आपने देखा, तो आपने कैसे महसूस किया, और अपने कम्युनिटी के लोगों को क्या पैगाम देंगे खासकर आप? इंशाल्लाह मैं आज इस शादी में जो आया, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। और ऐसे शादियाँ इंशाल्लाह अगले पीढ़ी में जो है, जो नौजवान हैं आजकल के, ये लोग सोच समझ के यानी सुन्नत तरीके से करना बोल के मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ। क्यों बोलो तो आजकल माँ बाप अपने बच्चे अगर जवान हो गई तो जब से उसको हार्ट जो है ना, हाइट स्पीड पार हो जाता उसको। क्यों? कब मैं 10 लाख 5 लाख ऐसा कब पैसे जमा करना, किसके साथ खर्चा करना, कौन सा घर बेचना, कौन सी ज़मीन बेचना बोल के वो फिक्र में रह जाता हो। तो इससे अच्छा अब आज जो शादुल्ला भाई जो करे, आज इनके बेटे का निकाह, जो इसी तरह सबको मैसेज दे रहा हूं मैं, इसी तरह करो सुन्नत तरीके से, इंशाल्लाह गरीबी या माँ बाप का जो दिल जज्बा
कम होता है, इंशाल्लाह सुकून मिल जाता है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सरदार भाई, आपने आपके इलाके में इतना सादा निकाह देखा, तो आपको कैसा लगा? आपका पैगाम देंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही। क्या बोले तो अल्लाह के फजल से जो है ना इसी तरह के जो है ना निकाह होना चाहिए हमेशा के हमेशा। हमारी भी शादी हो गई जो है ना 25 साल है, जिंदगी में जो है ना मैं पहली बार देखा इस तरह से निकाह। 25 साल के बाद पहली बार देख रहे हैं आप जी पहली बार। इतना सादा निकाह? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बोले तो बहुत से जो है ना शादियाँ हो रहे जा रहे, हम भी जो है ना महसूस करते थे या अल्लाह जो है ना ये जो है ना इख्तिलाफ है सुन्नत है, फिर भी महसूस करते हैं जाना पड़ रहा क्यों बोलते रिश्ता है बोल के। लेकिन आज जो है ना जिस तरह से निकाह हुआ, इस दुनिया में जो है ना हर मुसलमान जो है ना इस तरह से निकाह करना बोल के जो है ना मैं पैगाम दे रहा हूँ। बहुत खुश है इससे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ संचारा मुस्लिम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब शेर अली साहब मौजूद है। शेर अली साहब, आपने इतना सादा निकाह देखा तो आप क्या फील कर रहे हैं, और ख़ासकर आपकी कम्युनिटी के लिए और बिलउमूम आम आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे आप, और किस तरह के इक़दाम लेंगे आप ताकि आपकी कम्युनिटी के लोग कम अज़ कम सुन्नत पर शादी करें? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बोलते मंसूर साहब का, शादुल्ला भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस पैगाम पर और इस नतीजे पे आया कर। क्यों बोलते बहुत सारे अक्सर क्या बोलते कुछ आएब होंगे पहली फुर्सत में, सही है। आएब नहीं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे? दादा फ्री में कर तुम बोल रहे कुछ भी खाना नहीं कुछ भी नहीं। अरे कम से कम हम ऐसे वालों को तो भी इस तरह बहुत अक्सर दिमागों में बात चलते रहती। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक करे, बहुत बहुत शुक्रिया। और सलीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मान लिए ये बात को। ये तवज्जो से इस तरह हर आदमी हर गांव में हर देहात में किसी हाल में इसी तरह करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं दुआ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप इस दुल्हा दुल्हन और दोनों ख़ानदान के लिए खूब दुआएं कीजिए। जिस तरह इन्होंने शादी सुन्नत पर की है, उसी तरह आगे वाली ज़िंदगी में हर छोटी सी छोटी सुन्नत पर भी अमल करें। और बिलखुसूस मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स वालों को और शहरों में रहने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक देहात में, एक विलेज में लोग सादा निकाह कर सकते, सुन्नत पर शादी कर सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वालों के पास इल्म और ज़्यादा होता है, शहरों में रहने वालों के पास और ज़्यादा इल्म होता है। तो क्या आप सुन्नत पर शादी नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और मर्द के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। साथियों, काबिल मुबारकबाद है दुल्हे वाले, जिन लोगों ने ये अदाकारी, ये एक्टिंग नहीं की कि भाई बच्ची वाले नहीं माने, बच्ची वालों की आखिरी शादी की थे वो लोग नहीं माने भाई। ये ड्रामे आप कितनी जगह नहीं सीखे भाई, आप हर जगह देखते हैं, आप सबको मालूम है शादी सुन्नत पर करना है। लड़की वालों से जहेज पलंग फर्नीचर लेना जायज़ नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन जवाब क्या देखो, बच्ची माने नहीं माने नामा माने देखे आप, ये एक्टिंग करते हैं। सवाल ये है, जब बच्ची वाले सुन्नत पर शादी करने के लिए तैयार नहीं थे तो आप खामोश क्यों बैठे? आप क्यों नहीं बोले कि भाई शादी सुन्नत पर नहीं हो सकती, तो फिर ये रिश्ता टिकने के कोई इम्कानात नहीं। मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत अजीज है, क्योंकि शादी जिंदगी का बहुत अहम मरहला होता है, यहीं से नस्लों का आगाज होता है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, जो आदमी निकाह करता है वो आधा ईमान मुकम्मल करता है, आधा दीन मुकम्मल करता है। आप गौर कर रहे हैं क्या? निकाह को आधा दीन कहा है। प्रॉब्लम ये है, आधे दीन वाले निकाह को आज हम समाज के मुताबिक करना चाहते, खानदान वालों के मुताबिक करना चाहते, रफो रिवाज के साथ करना चाहते। ऐसे जगह साथियों, एक लड़का जो आपने से तैयार हुआ है कि नहीं मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत अजीज है, इसका सबूत दिला रहा है, तो क्या हाबिल मुबारकबाद भी है? साथियों, काबिल मुबारकबाद है दुल्हन वाले, बिलखुसूस सलीम साहब और उनके घर वाले, जिन लोगों ने लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस डर में पड़कर अल्लाह के रसूल की सुन्नत को टूटने नहीं दिया। वरना आपको मालूम है, आज कुछ लड़के, मंसूर की तरह के कई लड़के तैयार हैं सुन्नत पर शादी करने के लिए, लड़की वाले तैयार नहीं हैं, लड़की वाले तैयार नहीं हुए सुन्नत पर शादी करने के लिए। पहला जुमला बोल रहे, कुछ तो भी मेडिकली अच्छा प्रॉब्लम फील कर रहा है, शायद मेडिकली कुछ तो भी कमज़ोर होगा, या नहीं कुछ तो भी गलती करके होगा बच्चा, इसलिए सुन्नत की बात कर रहा, इसलिए वजीर में शादी कर ले। तो बोला, जो आदमी सुन्नत पर शादी करना चाह रहा है, इल्ज़ामात सुन्नत पर शादी करना चाह रहा है, तो लड़की वाले तैयार नहीं हो रहे। अगर कोई लड़की वाले तैयार हो भी जाए, चलो ठीक है, बच्चा भी सुन्नत पे करना चाह रहा है ना, चलो करेंगे। अब खानदान करने नहीं देता, बहनें करने नहीं देती हैं, रिश्तेदार करने नहीं देते, आप नहीं देख रहे? यानी पता क्या चल रहा है, आज के दौर में साथियों किसी गुनाह पर अमल करना भी उतना मुश्किल नहीं हुआ है, लेकिन नबी की सुन्नत पर शादी करना मुश्किल हो चुका है। खुद खानदान साथ नहीं देता है। आप
آپ کے رشتے دار ساتھ نہیں دیتے, یہاں تک کہ خود بسا اوقات سگا بھائی سگی بہنیں ساتھ نہیں دیتی. اب یہاں ایک جملہ یاد رکھیے, ایک جملہ, بچے کو معلوم ہے کہ آج ہمارا دشمن کون ہے نا, مسلمانوں کا دشمن کون ہے, ہمارے مذہب کا دشمن کون ہے, ہمارے نام و نشان مٹانے والا دشمن کون ہے, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم, آپ جا کر آپ کے دشمن سے کہیے صاحب میں ہمارے نبی کے طریقے پہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پروفٹ کے وے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, میں جہیز لینا نہیں چاہ رہا ہوں, میں شادی کا کھانا بچی والوں سے کھانا نہیں چاہ رہا ہوں, میں آپ جا کر یہ جملہ ذرا بولیے, کیا روکے گا وہ آپ کو؟ وہ کہے گا ویلکم, مبارک, بالکل کی طرح یہ جملہ جا کر آپ کے خاندان میں بولیے. سب سے پہلے آپ کے والد سے کہیے کہ میں شادی سنت پہ کرنا چاہ رہا ہوں, مسجد میں نکاح کر کے وہاں سے بچی کو لا لینا چاہ رہا ہوں, مختصر ولیمہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا باپ ناراض ہو جائے گا. اتنے دنوں سے لوگوں کی دعوتیں کھائے, پچھلے 40 سالوں سے دعوتیں کھاتے بیٹھا میں, اب دعوت واپس کرنا ہے اپنے کو, اب تو سنت کی بات کر رہا. آپ جا کر امی جان کو بولو ہمیں مسجد میں نکاح کر کے لا لینا ہے, بارات کو لے کر جانا نہیں ہے, بچے والے اپن 200 300 لوگوں کو بسوں میں ڈالے کے لے جانا نہیں ہے, خالی 4-5 لوگ جائیں گے, بچے کو لا لیں گے. امی جان ناراض ہو جاتے سیدھا سیدھا, سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ چھوٹا بیٹا ہے, گھر کی پہلی شادی ہے, گھر کی آخری شادی ہے, تیرے شادی میں پورے ارمانہ نکالیں گے سمجھی تھی, پورے پھپھوؤں کو کپڑے بنائیں گے سمجھی تھی, پورے خالاؤں کو بلائیں گے سمجھی تھی, میری ناک کر دے رہا تو. اما جان ناراض ہو جاتے, دادی جان تو بول دیتے کیا ہو گیا پٹا پاگل باتیں کر رہا, چاچا جان ماموں جان آ کے سمجھاتے آپ کو کیا ہو گیا بیٹے, کیا بات کر رہا, اپنا خاندان نہیں معلوم تیرے کو, اپنے کو کیا پڑی رہے سنت پہ کرنے کی, سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب پھر جا کر کوئی نہ کوئی ایسے مولوی کے پاس سے وہ فتویٰ بھی اٹھا کے لا لیتے, بچی والے خوشی سے دے رہے ہیں تو لے سکتے نا, اب انہوں بھی بول دے تو خوشی سے ہے تو جائز ہے, اب پھر وہی پورے کام ہو جاتے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو ایسے جگہ ساتھیوں, نبی کی سنت پر, جس نبی نے اپنی 11 شادیوں میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں لیا, جس نبی نے اپنی 11 شادیوں میں لڑکی والوں کی طرف سے, نبی ہے, کائنات کے رحمت للعالمین ہے, لیکن لڑکی والوں سے نہ شادی کے کھانے وصول کیے, نہ جہیز, نہ پلنگ فرنیچر وصول کیے, جس نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیوں میں سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں کیا, کوئی کھانے نہیں کھلائے, کوئی فنکشن ہالز بک نہیں کروائے, کوئی ڈیرے نہیں ڈلوائے, کوئی جہیز کا سامان بھی نہیں دیے, اس نبی کو فالو کرنے والے, اس نبی کی امتی ماننے والے ہم لوگ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں بچی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے. ایسے جگہ, ایسے موقع پر ساتھیوں, جن لڑکی والوں نے آپ کے سامنے ثبوت دیا ہے, کیا قابل مبارکباد نہیں؟ ساتھیوں حقیقت مان لیجئے, یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے اس وجہ سے بھی ہے, آج سے ٹھیک 30 سال پہلے 1995 میں میرے بڑے بھائی جناب نصیر الدین جامعی سلفی حفظہ اللہ نے جو اس مسجد میں خدمات انجام دیے تھے, تو اسی جگہ آپ لوگوں کے درمیان میں کچھ کہنے کا جو موقع مجھے ملا ہے, یہ بہت بڑی غنیمت ہے, بہت بڑی خوش نصیبی ہے میرے لیے. دوسری بات, آج 11 تاریخ ہے, اگست 11 2025, آج سے ٹھیک 1 مہینہ پیچھے جائیے آپ, جولائی 11 2025, جگتیال میں, یہاں سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اسی تاریخ پہ ایک اور لڑکا سنت پر شادی کیا تھا. آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے بھی جگتیال آیا تھا یہی پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو کیا پتا چل رہا ہے, آج کچھ لڑکے تیار ہو رہے بھائی سنت پر شادی کرنے کے لیے, لڑکے بات سمجھ رہے, پرابلم بڑے لوگ ہیں, پرابلم خاندان کے بڑے ہیں. کاش اگر یہ لوگ اس پیغام کو سمجھ جائے, کاش یہ خاندان کے بڑے اس بات کو سمجھ جائے, یقین مانیے نبی کی سنت کو لاگو کرنا بہت آسان ہے. وجہ کیا ہے؟ 2 باتوں پہ اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. اس جملے کو یاد رکھیے, پہلے دلیل پہ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک خاتون آتی ہے, آ کر سوال کرتی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے, 2-3 بار سوال کرتے, اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے. پتہ چلا آپ کو شادی کرنا نہیں ہے. ایک صحابی بازو میں کیا پوچھتے, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس خاتون سے میں نکاح کروں گا. اللہ کے رسول پوچھتے مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے کہ آپ جانتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, گھر جا کر پورا تلاش کر لے کر آگے کچھ بھی نہیں ملا. آخری میں اللہ کے رسول پوچھتے اور کیا ہے؟ بولے کہ یہ ایک ہی جوڑا ہے جو پہنا ہوا ہوں میں, آپ کہے تو اس میں آدھا کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول کیا بولے, ایک کام کرو, جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن سنا دینا ان کو, اسی کو مہر بنا کر میں آپ کا نکاح پڑھوا دے رہا ہوں, بول دی. اب یہاں 2 چیزیں غور کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے معلوم, جس محفل میں, جس گیدرنگ میں, جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے نا, یعنی جہاں میرج کا پروپوزل آیا تھا, جہاں رشتہ پیش کیا گیا تھا, وہیں پر شادی ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول چاہتے تو ایسا نہیں بول سکتے کیا, ٹھیک ہے میاں ڈیلنگ تو پوری ہو گئی, قرآن سنا دینا, لیکن یاد رکھنا, ٹھیک ہے, دونوں اپنے اپنے جگہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے. اب یہاں سے غور کرنا, بڑے لوگ اپنے اپنے جگہ چلے جاؤ, 15-20 دن کے بعد 10-15 لوگوں کو لے کے آ جاتا ہوں میں,
میں 10-15 لوگوں کو لے کے آتا ہوں, بچی تمہارے پاس منہ میٹھا کر لیں گے. اس کے 2 مہینے کے بعد ایک 200 صحابہ کو لے کے آتا ہوں بھائی, انگیجمنٹ کی پارٹی کر لیں گے. اس کے 6 مہینے کے بعد بزرگ صحابہ, بوڑھے لوگ جو رہتے خاندان کے بڑے لوگ, پورے بوڑھے صحابہ کو لے کے آتا ہوں میں. کیلنڈر سامنے رکھ لیں گے, تاریخ کی رسم طے کر لیں گے. تاریخ کی رسم طے کرنے بڑوں کو رکھ لیتے نا بیچ میں. اس کے پھر 6 مہینے کے بعد سمر میں یا رمضان کے بعد کیا کریں گے, بڑے پیمانے پہ شادی کریں گے. آنے والے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا معیاری پکوان ہونا, بول سکتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولے کچھ بھی نہیں بولے. جس جگہ میرج پروپوزل آیا, اسلام کو جو اصول تھا کہ مہر ادا کرنا ہے, مہر کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے, اور ولیمے کی دعوت لڑکے کو کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. نبی نے پوچھا مہر میں دینے کے لیے ہے, پتہ چل گیا, اسی محفل میں نکاح پڑھوا دی. اب دوسری اہم چیز کیا ہے, وہاں نبی نے کیا کیا, ایک بڑے بن کر, اس مجلس کے بڑے بن کر نبی نے نکاح پڑھوا دیا. تو اب خاندان کے تمام بڑوں کے لیے یہ پیمانہ ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, داڑھی کے سائز کی بات آ گیا, نبی کو لے لیں گے اپن. رفع دین کا معاملہ آ گیا, مسجدیں الگ کر لیں گے, ہے نا. شادی کی بات آ گئی تو یہاں پہ کوئی سوچتا نہیں بابا, جیسا اپن رفع دین میں نبی کو دیکھے, جیسا داڑھی کی سائز میں نبی کو دیکھے نا, ویسی جب ان کیا کریں گے, خاندان کے بڑے کیسے ہوتے وہاں پر بھی نبی کو دیکھیں گے اپن. آج تک سوچا کسی نے نہیں, ورنہ سوچا ہوتے تو آج کے خاندان کے بڑے کیسے ہوتے. آپ دیکھ لو, آج کسی بھی جگہ کسی بھی محفل میں جب تک کہ خاندان کے بڑے جمع نہیں ہوتے, شادی کی بات چیت شروع نہیں کرتے. کیا ہم یہاں شروع کریں گے, ایک 5 منٹ انکل وہ چورس سے تک آگے کہتے ہمارے تایا 5 منٹ ٹھہرو, سنتے نہیں, پتا کیا چل رہا, تایا جان آئے تک رکائیں گے آپ محفل کو, لیکن شروع نہیں کرتے. اب میرا سوال یہ ہے, جن بزرگوں کو, جن بڑوں کو خاندان کا بڑا سمجھ کر آپ بٹھا رہے, کیا وہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے, اپنے ماننے والوں کو سمجھاتے کہ بیٹے اگر آپ کے نکاح میں بڑا بن کے رہنا تو پھر یاد رکھو تم سنت پر شادی کرنا میاں. اگر تم سنت پر شادی کرتے, لڑکی والوں سے بغیر کوئی جہیز, بغیر کوئی شادی کے کھانے کی سنت پر شادی کر سکتے, تو میں خاندان کا بڑا بن کر بیٹھوں گا, ورنہ نکل جاتا خاندان کا بڑا. سوال یہ ہے, آج کے بڑے کرتے, وہ دور چلا گیا صاحب. آج سے 10-15 سال پہلے بڑے واقع ویسے ہوتے تھے, بچہ چھوٹا بھی غلطی کرتا تو 10 نے 50 لوگ یہ تو ٹوک دیتے تھے, لوگ ڈرتے بھی تھے کوئی بڑے ہوتے تو. آج معاملہ کیا ہے, کسی بھی دعوت میں دیکھو بڑے بیچارے کو ہاتھ بھی نہیں ہوتا, پھر بھی لکڑی پکڑ لے کے آئیں گے دعوت میں. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ, یہ والا معاملہ ہے خاندان کے بڑوں کا. دوسرا منافقانہ رویہ کیا ہوتا ہے معلوم, ہونا تو یہ چاہیے, اپنے چھوٹوں کو سمجھانا چاہیے تھا, لیکن یہ بڑے کیا کرتے, اگر کوئی ایسا لڑکا تیار ہو گیا سنت پر شادی کرنے کے لیے, اگر کوئی لڑکا تیار ہو شادی کرنے کے لیے سادگی سے, اگر اس نے کہہ دے تایا جان ذرا بچی والوں کو بتا دیجئے میرے کو جہیز نہیں ہونا, میرے کو پلنگ فرنیچر نہیں ہونا, پھر وہ کیا کرتے معلوم, بچے کا سپورٹ کرنے کے بجائے, بچے کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے بچے کا منہ مچا دیتے. ہاں بیٹھ, ہم بڑے بات نہیں کر رہے, ہاں بیٹھ, تم دیکھتے نہیں دیکھتے مجلسوں میں. پھر اس کے بعد کیا کرتے, پوری ڈیلنگ کرا دیتے. تم پوچھے میاں بچے والوں کو, تم ڈیمانڈ کرے, تم نہیں پوچھے نا, تم ڈیمانڈ نہیں کرے نا, بچی والے ہیں ان کی خوشی سے کچھ بھی دے دیں گے. اور تحفہ دینا تو اسلام میں جائز ہے. غور کرو, کہاں کی حدیثیں کہاں فٹ کر رہی. تحفہ دینا تو اسلام میں جائز ہے. تحفہ کے حدیثوں کو لا کر, گفٹ کے حدیثوں کو لا کر, بہومتی کے حدیثوں کو لا کر جہیز پر فٹ کر دیتے. ان کی بچی کو کچھ تو دے دیں گے انہوں. دوسرا, کھانا نہیں ہونا, کہاں سے لائے کھانا. مہمان نوازی اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. کھلانا پلانا اسلام نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. مہمان نوازی کے جو آیتیں, جو حدیثیں ہیں, شادی کے کھانے کے اوپر, بارات کے اوپر فٹ کر دیتے, بچے کا منہ مچا دیتے. ٹھیک ہے, پھر بچی والوں کے پاس جا کر ان کی سیٹنگ کر دیتے. بچی والوں کے پاس میاں حمید, لوگ ایسا بولتے, بچہ یہاں وہاں 4-5 جگہ کے بیانات سن لیتا ہوتا, اپنے خاندان میں ناک کٹ جاتی, نہ رہتے رہی, تیری ناک کٹ جاتی. گورنمنٹ امپلائی ہے, تو سنگرینی کا امپلائی ہے, اتنا بڑا کاروبار ہے, کیا منہ دکھاتا خاندان میں. لوگاں بولتے کچھ تو میں تم بندوبست کرے ہوں گا نا, لو کرنا ہے کرو, بچوں کو میں سمجھا لیتا ہوں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آج کے بڑوں کو, گھر کے سامنے 4-5 لوگ آتے, کچھ جو بھی مختصر دال چٹنی کھلا کے بھیج دو. بولتے نا, سوال یہ ہے, بڑے میاں بول دیے دال چٹنی, مختصر روٹی چٹنی کھلا کے بھیج دو. آج تک دعوتوں میں کوئی دال چٹنی کھلایا کوئی؟ انہوں جو دال چٹنی بولے اس کا مطلب کیا ہے, پھر وہی بریانی, پھر وہی ڈبل کا میٹھا, پھر وہی چھریس ہے. پھر انہوں جو جملہ بولے, مختصر لوگ آئیں گے گھر کے سامنے, کچھ تو بھی انتظام کر دو. مختصر فگر کیا جا رہا دماغ میں, مختصر 10 کو بولتے, مختصر 15 کو بولتے, 300 لوگوں کو مختصر بولتے. آپ کی دماغ سے پوچھو, دماغ جواب دیتا نا. 300 ممبرز کو مختصر بولتے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو یہ کہاں سے لائے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, جیسا دیگر سنتوں کو, نبی کو ہم فالو کرتے, نبی سے ہم جواز نکال کر لاتے, خاندان کا بڑا کیسے ہونا, کیا آج تک کسی نے سوچا؟ اس لیے یہاں سے پیغام لے کر جاؤ ساتھی, خاندان کا بڑا ایسے ہوتا ہے کہ وہ
اللہ کے رسول کو نمونہ بنا کر جہاں بھی بات چیت ہوتی ہے سب سے پہلے تو ترغیب دلائے اپنے لوگوں کو، اگر وہ نہیں مانتا تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دوسری اور آخری نصیحت ساتھی، سارے لوگوں کے نزدیک آج پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں تو جہیز کو سمجھنے تیار ہے، ورقتنم کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو فتنہ ہے جس کو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، کیا ہے؟ آپ خود حساب بھی لگا لو، بلائنڈلی اندھے دھند سے مت مانو میری باتوں کو، آپ کے دماغ سے سوال کرو، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استفتی بقلبک، اگر کوئی سوال پوچھنا ہے پہلے آپ کے دل سے، آپ کے ضمیر سے پوچھو، التقوی ہا ہنا، تقوی کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو گواہی دیتا ہے، اسی کی عدالت میں آپ پوچھ لیجئے کیا سوال کرنا ہے۔ جو بھی آدمی جہیز دے رہا ہے، جو بھی آدمی جہیز لے بھی رہا ہے، جہیز کے سامان کا اگر کیلکولیشن آپ کر لیں گے 2 لاکھ پار نہیں ہوتا۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ جہیز سامان پلنگ فرنیچر حساب لگا لو آپ، 2 لاکھ پار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا جو فتنہ ہے شادی کے کھانے ہیں، لارج نمبر آف گیدرنگ، غیر ضروری کے لوگوں کو جمع کرنا، یہ اصل بڑا فتنہ ہے۔ اس پر کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا، اس کے اوپر کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا۔ آپ حساب لگا لو، اگر کوئی جہیز دے رہا ہے تو 2 لاکھ کا ہو جا رہا ہے وہ سامان، اس کے اوپر آوازاں اٹھ رہے، جہیز کی لعنت، جہیز برد کرنا چاہیے، ورقتنا دورآچارم، پورے مہمہ چل رہی۔ اس سے بڑا جو فتنہ شادی کے کھانے کا ہے اس پر کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہ رہا۔ غیر ضروری کے ایرے غیرے نتو غیرے ہزاروں کے لوگوں کو جمع کرنا، اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہ رہا۔ ہم عقل سے سوچنا بھی نہیں چاہ رہے کہ بھائی آپ شادی ولیمے میں جن 500 ہزار لوگوں کو جمع کر رہے، کیا عید کے دن اتنے لوگوں سے ملاقات کرے جا کر؟ آپ کے ضمیر سے پوچھو، عید کے دن اتنے لوگوں سے آپ نے ملاقات کیا؟ نہیں نا۔ دوسری چیز، آپ کا آپریشن ہو گیا یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ تھے، 1 مہینہ آپ کو ہاسپٹل میں رہنا پڑا، 15 دن آپ کو ہاسپٹل میں رہنا پڑا، ذرا حساب لگا لو آپ کے دماغ سے پوچھ کر۔ کل شام آپ نے بچے کا ولیمہ کیا، پرسوں شام آپ نے بچی کی شادی کی، 500 لوگوں کو آپ جمع کرے، اگلے دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 15 دن ہاسپٹل میں رہ کے گھر ڈسچارج ہو کر آگے آنے کے بعد حساب لگاؤ، جو 500 لوگ کھانے پہ آئے تھے نا، کیا اس میں سے 50 لوگ ہاسپٹل آئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ ایک 50 لوگ آئے تو آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہاسپٹل میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے حقیقت میں وہ آپ کے اپنے ہمدرد ہیں؟ باقی 400-500 کون تھے؟ اس کا وجہ ایک ہی تھا، انہوں دعوت کرے میرے کو بلائے، نہیں بلایا تو میں کیا سمجھتا ہوں، کیوں انہوں میرے کو بلائے، اب میں دعوت کرے جب میں کیا کر رہا ہوں، انہوں میرے کو بلایا نہ بلکہ میں بلا رہا ہوں، انہوں کیا سمجھتے بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ انہوں۔ اب یہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں لاکھاں لٹ جا رہے، کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا۔ 500 لوگوں کو جمع کر کے ایک ٹرپ پہ 5 لاکھ کا خرچہ ہو جا رہا، سوچنا کوئی نہیں چاہ رہا۔ اسی لیے ساتھیوں، یہ آخری پیغام آج یہاں سے آپ لے کر نکلو کہ شادی میں شادی کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے منعقد کرنا یا انتظام کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے۔ جو کچھ بھی آئے وہ فتووں کی بنیاد پر آئے۔ اب آپ کو معلوم ہے آج ہر چیز کے فتوے نکالے جا سکتے ہیں، اس لیے دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو یا صحابہ کو دیکھو، ان تینوں سے ہٹ کر اگر اس کی خلاف ورزی میں اگر کوئی چیز آئی یقیناً وہ نقصان کرنے والی، وہ مشکلات میں ڈالنے والی ہے۔ ورنہ آپ یاد رکھ لو، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، اس خوف نے کیا ہم کو ہمارے ایمان میں کمزور نہیں کر رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ذلت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور ہم کو سمجھایا بھی گیا، پڑھایا بھی گیا، خطبات میں بتایا بھی گیا، اگر اللہ کسی بندے کو عزت دینے پہ آ جائے، پوری کائنات، جگتیال اور تروملا پور کی بات نہیں ہو رہی، پوری کائنات بھی اس کو ذلیل کر دے، وہ بندہ ذلیل نہیں ہوتا۔ سنے نہیں سنے؟ اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، پوری کائنات مل کر اس کو عزت دینا چاہے، عزت ملتی؟ جب اس فلسفے کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو بات جب شادی کی آ جاتی، ہمارا ایمان کیا ہوتا معلوم؟ شادی کے وقت میں ہمارے عبادات میں ہمارے خدا کون ہے؟ اللہ ہمارے خدا ہے عبادات میں، لیکن ہمارے شادی بیاہ میں ہمارے خدا لوگ ہیں، ہمارے خدا رشتہ دار ہے، ہمارے خدا سمدھاوے ہیں، ہمارے خدا بھائی جان ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، انہوں ناراض، بات صحیح بولے رہے مول صاحب، لیکن خاندان والے ناراض نہیں ہوتے، مول صاحب صحیح بات ہی بولے رہے، رشتہ دار ناراض نہیں ہوتے، تو آپ عزت کا دعویٰ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے کہا کہ ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، کہ پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ عبسہ میں آپ نے نہیں سنا؟ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یوم یفر المرء من اخی
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ روز قیامت رشتہ داران خاندان والے تو دور کی بات ہے، باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کی کام نہیں آئے گی، دوست دوست کے کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے سے فرار حاصل کریں گے۔ 2020 میں نہیں دیکھے کرونا میں آپ نے جن لوگوں کی پرواہ کر کر سنتوں کے جنازے نکال رہی، جن لوگوں کی پرواہ کر کے اسلام کو چھوڑ دے رہے، ارے وہ لوگ 2020 میں آپ کو چھوڑ دیے نا۔ کرونا کے ڈر سے باپ مر گیا بیٹا نہیں آیا، بیٹا مر گیا باپ نہیں آیا، بھائی کو کرونا ہوا بھائی نہیں گیا، نہیں دیکھے؟ یہ عالم ہے۔ ویسے اللہ نے بتا دیا روز قیامت کا محشر کیا ہوگا، لیکن دنیا میں ہی آپ نے دیکھ لیا لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یقین نہیں ہوتا، ہاسپٹل میں رہ کر رشتہ داروں کو فون کرو، کتنے لوگ آپ کی مدد کو آتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یقین مانو آج جتنے لوگ شادیاں کر رہے ہیں کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوس بھوکا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ بولے نہیں سنے؟ پڑوسی بولے، مسلمان غیر مسلمان بھی نہیں بولے۔ اب سوال یہ ہے، بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہے، بڑا بھائی اپنے بچے کے ولیمے میں 5 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہے، جبکہ اس کا سگا بھائی ٹریٹمنٹ کے لیے لوگوں کو بھیک مانگ لیتے بیٹھ رہا، اس کی سگی بہن کرائے پیسے ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کوئی اور بہن ہے اس کو ہاسپٹل جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کوئی اور بھائی ہے اس کے بچوں کے فیسز پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ آنکھوں کے سامنے؟ یہ 5-5 لاکھ روپے شادیوں میں ولیموں میں آپ اڑا دے رہے، جبکہ آپ کے سگے بھائی سگی بہن محتاج ہے۔ اب آپ اس اصول کو یاد رکھ لو، اسلام نے کہا کہ پیٹ بھر کھانا کھائے پڑوس اگر بھوکا ہو تو مومن نہیں ہے۔ بولے یہاں سگا بھائی محتاج میں ہے، سگی بہن محتاج میں ہے، آج آپ ولیمہ کر رہے 5-5 10-10 لاکھ روپے اڑا رہے، آپ آج شادی کر رہے 5-5 10-10 لاکھ روپے اڑا رہے، لیکن آج حساب لگاؤ آپ کے خاندان میں چاہے ددیال کی کیوں نہ ہو، چاہے ننیال کی کیوں نہ ہو، چاہے سسرال کی کیوں نہ ہو، آپ حساب لگائیں گے آج کے ہی ڈیٹ پہ، آج میں دعوت کر رہا ہوں، آج میرے خاندان میں کتنے لوگ ہاسپٹل میں ہیں، کتنے لوگ پریشانی میں ہیں۔ میں یہ 10 لاکھ شادی میں خرچہ کرنے کے بجائے 1 لاکھ روپے کسی کے ٹریٹمنٹ پہ دے دیتا ہوں، 1 لاکھ روپے اگر کوئی مسجد ہے اس کی تعمیر میں لگا دیتا ہوں، اگر یہ 1 لاکھ روپے کوئی مدرسہ چل رہا ہے اس میں اساتذہ کے پیمنٹس کے لیے دے دیتا ہوں، یا کوئی دعویٰ سینٹر دین کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے چلو ان کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، اس کا اجر ملتا تھا۔ صرف اجر نہیں ملتا تھا، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ لیکن دماغ جاتا ادھر ہمارا؟ جاتا نہیں جاتا، پھر وہی 5 لاکھ روپے کھانے پہ اڑا دیں گے، پھر وہی 5 قسم کے کھانے لگائیں گے، اس میں چلے جاتا جس کو اسلام نے کیا کہا، جیسے ابھی مولانا نے تلاوت کی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کون ہے؟ شیطان کے بھائی ہے، اسراف کرنے والا، تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، کہہ رہے اللہ تعالیٰ۔ جبکہ سورہ انفال اٹھا کر پڑھو آپ، سورہ انفال میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ سچے مومن ہیں۔ کون وہ لوگ؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین پر مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے درجات بلند ہے، ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کے لیے پاک رزق کا انتظام کرے گا اور ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے معلوم ہے؟ جیب میں ہاتھ گیا گول گھوم لیتے بیٹھتا، دیکھتے نا آپ کئی کو گول گھومتا معلوم، اندر نوٹا بہت رہتے صاحب، ہاتھ ڈالتے نا 500 کی نوٹ آتی تو اندر جا رہے پہلے، پھر 200 کی نوٹ آتی تو بھی اندر چلے جا، 50 کی نوٹ آتی تو بھی اندر جا، ہلو 10 روپے کی نوٹ نکال کے ایسا ڈال دیتے مٹھی ہوئی۔ اگر یہی پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے ٹٹول کے 10 روپے نکال رہے ہیں، لیکن وہی پیسہ بچی کی شادی پہ ڈالنا ہے جبکہ اسلام میں 1 روپیہ خرچہ کرنا نہیں ہے، بچے کے ولیمے پہ ڈالنا ہے جبکہ اسراف تبذیر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے؟ جیب میں ہے سو پورا بھی ڈال دیتے، کم پڑا تو جائیداد بیچ دیتے، پراپرٹی بیچ دیتے، اور 10% سود پر بھی قرضہ لا کر آپ دعوت کرتے۔ نہیں دیکھ رہے آپ؟ اسی لیے ساتھ ہو ان تمام نقصانات کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ جیسا آج نکاح آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لڑکے نے تیار ہوا، نبی کی سنت پر عمل کیا، اسی طرح آپ میں کا ہر فرد عہد کرو جب شادی کرنا ہے نبی کی سنت پر شادی کرنا ہے۔ لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کیے بغیر، کروائے بغیر نکاح کرنا ہے۔ اگر لڑکی والے نہیں مانتے رشتہ کینسل کر دیں گے، اگر لڑکی والے نہیں مانتے رشتہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ بات کہنے کی ہمت پیدا کرو، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو اسی طرح سنتوں پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما،
جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے